السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک عالم دین چور ہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت تھا۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں افطاری کی دعوت پر گھر بلایا۔ عالم دین نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے تو وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطاری کے بعد عالم دین نے میزبان کا شکریہ ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم دین کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتائی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا۔ بالآخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن میزبان عالم دین سے دور دور رہنے لگا۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، عالم دین کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا اور عالم جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور پاس رکھے قرآن مجید میں رکھ دیے، کہیں اور نہیں رکھے، تاکہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم دین نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم اور قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ میاں بیوی کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے، جبکہ موبائل ہر 2 منٹ بعد، اور اپنے آپ کو
حقیقی اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ آئیے دوستو، آج سے ہم اپنے خیالات بدلیں، اور خیالات بدلیں گے تو اسی طرح معاشرہ بھی بدلے گا۔ اللہ ہم سب کو نیکی پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔